اگلی گرمیوں میں ہم کسی ٹائم پہ الیکشن آ سکتا ہے کیونکہ مڈ ٹرم ہو سکتا ہے. ایک مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے ماحول پیدا کرنے کی ایک بو آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مڈ ٹرم الیکشنز کون چاہتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہو بھی گئے تو کیا نتیجہ فرق ہوگا؟ آج کی ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں. انگوٹھوں کی تصدیق کا معاملہ کیا بن رہا ہے دو دھاری تلوار؟ تحریک انصاف حکومت کے خلاف تحریک کے لیے تیار، اور کون کر رہا ہے حکومت پر مڈ ٹرم الیکشن کا وار؟ سوال یہ ہے کہ کیا مڈ ٹرم الیکشنز کی ڈیمانڈ آ جائے گی؟ ویلکم ٹو دی 8 PM شو. السلام علیکم ناظرین. آج سے تقریباً ایک سال قبل اسی شہر اسلام آباد میں 13 جنوری کو ٹو بی پریسائز پاکستان عوامی تحریک سبراہ طاہر القادری نے ایک دھرنا دیا تھا، اور اس دھرنے میں خبریں یہ تھی کہ تحریک انصاف کے سبراہ عمران خان بھی شامل ہو جائیں گے. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان اس دھرنے میں شامل ہونا چاہتے تھے، مگر ان کی جماعت کے رہنماؤں نے انہیں مشورہ دیا اینڈ وائس سینس پریویلڈ. طاہر القادری 5 روز تک عمران خان کا انتظار کرتے رہے، مگر خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگ نہیں پہنچے. طاہر القادری نے آخری روز دھرنے میں اپنے خطاب سے یہ کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے وہ بعد میں بہت پچھتائیں گے. انتخابات تو ہو گئے اور ان کے نتیجے میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت بھی حاصل کر لی، مگر الیکشن کے بعد تحریک انصاف سمیت کئی جماعتوں نے انتخابات میں دھاندلی کا شور مچا دیا. باقی جماعتیں تو تقریباً خاموش ہو چکی ہیں، مگر تحریک انصاف نے اپنا احتجاج آج تک جاری رکھا ہوا ہے. اب ایک طرف حالیہ الیکشن کے نتائج اور دھاندلیوں کے خلاف احتجاج جاری ہے، تو دوسری جانب عمران خان نے اپنے کارکنوں کو اگلے سال الیکشن کی تیاری کا بھی حکم دے دیا ہے. چند روز قبل ہمارے ہی پروگرام میں انہوں نے اگلے سال مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے کیا کہا؟ لیٹس واچ دیٹ ناؤ. یہ ابھی بھی ثابت ہوتا ہے یا کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے تو آپ کیا ری الیکشن کی کال دیں گے؟ کیونکہ آپ نے ابھی کہا اپنی پارٹی ورکرز کو کہ بی ریڈی فار الیکشن ان جون. وائی جون؟ میں تو اس پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو میں حالات دیکھ رہا ہوں، میں جو معاشی حالات دیکھ رہا ہوں، میں جو سیکیورٹی سچویشن دیکھ رہا ہوں، میں جو قانون کے حالات دیکھ رہا ہوں، مجھے تو کوئی پالیسی نظر ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیسے گورنمنٹ اس ملک کو نکالے گی دلدل سے. کسی نہ مجھے وار آن ٹیرر کی کوئی سمجھ آ رہی ہے. امن نہیں آئے گا، سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی پاکستان میں. سرمایہ کاری نہیں ہوگی، نہ روزگار ملنا ہے، نہ مہنگائی، کیونکہ ٹیکس عوام پہ لگائیں گے. اگر سرمایہ کاری ہو، بزنس چلیں، آپ کے ٹیکس ریونیو بڑھ جائیں گے تو عوام کے اوپر آپ کو بوجھ نہیں ڈالنا پڑے گا جس کی وجہ سے مہنگائی ہے. تو مجھے تو کوئی ان کی پالیسی نظر ہی نہیں آ رہی کہ کیسے نکال سکتے ہیں. اس لیے ہم ایز اے پارٹی تو تیاری کریں گے آپ کہ اگلی گرمیوں میں ہم کسی ٹائم پہ الیکشن آ سکتے ہیں کیونکہ مڈ ٹرم ہو سکتا ہے. اگلی گرمیوں میں کسی ٹائم پر بھی الیکشن آ سکتا ہے، کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا. پاکستان عوامی تحریک سبراہ طاہر القادری بھی ایک بار پھر میدان میں اترنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. وہ مہنگائی اور موجودہ حکومت کی پالیسی سے نالا ہے. ان کے خلاف دسمبر میں لاہور سے اپنی تحریک کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جبکہ عمران خان نے بھی 22 دسمبر کو لاہور میں مہنگائی کے خلاف ایک بڑا احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال تحریک انصاف طاہر القادری کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلا سکتی ہے. ایک سال قبل طاہر القادری کی دعوت پر عمران خان نے انکار کر دیا تھا جانے پر، مگر کیا اس دفعہ عمران خان طاہر القادری سے ملیں گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ لیٹس لسن ٹو ہم. ہم اپوزیشن پارٹی عوام کے ساتھ اگر نہیں کھڑی ہوتی تو کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ؟ یہ تو اسٹیٹ عوام کا خون چوس رہی ہے. تو اگر ہم ان کے لیے نہیں نکلتے، ہر چیز مہنگی، جو دیکھیں کھانے کی قیمتیں دیکھیں، کوئی عام آدمی گزارا کر سکتا ہے. تو اگر ہم ان کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے کون کھڑا ہوگا؟ اس لیے یہ ایک پروٹیسٹ ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر انہوں نے یہ الیکٹرل پروسیس چینج نہ کیا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ کریں گے. اس پہ بالکل ہم ڈاکٹر طاہر القادری سے بات کریں گے. جب انہوں نے پچھلی سردیاں پروٹیسٹ کیا تھا
تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک آزاد الیکشن کمیشن اور آزاد سپریم کورٹ کے نیچے دھاندلی نہیں ہوگی. عمران خان نے انگوٹھوں کے نشانات کے معاملات پر الیکشن کمیشن سے مایوس ہو کر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 2 حلقے یعنی NA 125 لاہور اور NA 154 لوزہ میں انتخابات میں انگوٹھوں کے نشانات کی رپورٹ فوراً پیش کر دی جائے. آگے کیا ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی مڈ ٹرم الیکشن میں چاہ رہی ہے؟ چودھری نثار نے بھی بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی، اس سے بھی بات کریں گے. بٹ لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو مائی گیسٹ. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سعید غنی، رہنما پیپلز پارٹی. ویری وارم ویلکم ٹو یو. عمران اسماعیل صاحب، رہنما تحریک انصاف. مائزہ حمید صاحبہ، رہنما مسلم لیگ نون. اینڈ سعید الزمان صدیقی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے صدیقی صاحب سے ہی ایک سوال ہے. صدیقی صاحب، اگر جیسا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اندیا بھی دیا گیا کہ کچھ حلقوں کے اوپر اور کچھ 1-2 جماعتوں نے اور بھی کہا، کچھ ایکسپرٹس نے بھی کہا، ثابت ہو گیا فرض کریں کچھ حلقوں کے اوپر کہ الیکشنز میں گڑبڑ ہوئی ہے، تو کیا پورا الیکشن ہی کویسچنیبل ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے پچھلے جو الیکشنز ہوئے تھے اور اس سے پہلے جو الیکشن پاکستان میں ہوتے رہے، ان کے الیکشن کی پٹیشن تو 4-4 5-5 سال تک پوری اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی تھی، وہ الیکشن پٹیشن ہی ختم نہیں ہوتے تھے. رائٹ. تو یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ایک خاص وجہ سے ہوتے ہیں جب برسر اقتدار جو حکومت ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ کال کر سکتی ہے مڈ ٹرم الیکشن. اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی پاور صرف پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جو موجودہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے تب مڈ ٹرم ہو. ڈیزالو کرنے کے لیے جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ اگر ڈیزالو کرنا چاہیں تو کر کے مڈ ٹرم الیکشن کر سکتے ہیں، ورنہ تو یا پھر کوئی سپریم کورٹ سے آرڈر ہو یا پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے اندر، وہ تو اب نہیں کر سکتا. الیکشن پریزیڈنٹ اناؤنس کر چکا. اب تو یہ انڈیویجل جو کیسز ہیں وہ چلتے رہیں گے. ان کے پاس جو الیکشن ٹریبونل بنائے گئے ہیں اس کے ایک تو ہو سکتے ہیں، لیکن مڈ ٹرم الیکشن کا مقصد یہ ہوا کہ پورے الیکشن نہیں ہو سکتے. مڈ ٹرم الیکشن کا مطلب یہ ہے عمران اسماعیل صاحب کہ تمام الیکشنز نہیں ہو سکتے. جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کا خیال ہے، جو انہوں نے طریقے بتائے ہیں کہ حکومت وقت کہہ دے، سپریم کورٹ کہہ دے، چیف الیکشن کمیشن کہہ دے. انفارچونیٹلی لا میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ تحریک چلا کے کہہ دیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو. دس از واٹ ہی سیڈ کہ سپریم کورٹ کہہ سکتے. سپریم کورٹ پورے الیکشن کنٹینیو نہیں کر سکتا ایسے کچھ. اوکے، بٹ آئی جسٹ ایم کوٹنگ صدیقی صاحب، ایک وہ اس کے اوپر ڈفر کر سکتے ہیں یقیناً. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے یا اور کسی جماعت نے اب تک کوئی مڈ ٹرم الیکشنز کی وہ نہیں کی، کال نہیں دی، کوئی ڈیمانڈ نہیں دی ہم نے. اور یہ ازمپشن پہ چل رہا ہے معاملہ سارا. ہم بھی ازیوم کر رہے ہیں کہ جس طرح حکومت جا رہی ہے اور جو یہ فیلئر آفٹر فیلئر کر رہے ہیں تو اس سے شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائے گا اور اس کو روک نہیں پائیں گے مڈ ٹرم الیکشن کو. دس از آل کیلکولیشن، ہماری ازمپشن ہے. اور جہاں تک اس کی کال کا تعلق ہے تو اس کی کال دینا یا اس کی ڈیمانڈ کرنا بالکل قانونی جائز حق ہے تمام جماعتوں کا. وہ بالکل ڈیمانڈ کر سکتی ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ ناکام ہو رہی ہے یا لوگ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کا اب گزارا نہیں ہو پا رہا ہے اس کے ساتھ تو اور ملک کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو ڈیمانڈ کرنا تو ساری جماعتوں کا حق ہے. اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہماری گورنمنٹ ہی کرے گی. وہ پریشر میں آ کے کرتی ہیں گورنمنٹ نے، ظاہر ہے کوئی اپنی خوشی سے تو نہیں کرتا. there are talks کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کے اندر. یہ بات بالکل ہر جگہ ہو رہی ہے. بات خالی ہماری پارٹی میں نہیں، جنرلی اسپیکنگ. کیونکہ فرسٹ ٹائم تو چودھری نثار نے کہی تھی یہ بات. جی، اٹ اسٹارٹڈ فرام ہم. انہوں نے کہا کہ انہیں بو آ رہی ہے کہ معاملہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے بعد دوسروں نے بھی بات کی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرلی اسپیکنگ اگر ہم جنرل پبلک سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اپنے ٹرم پورا کر لے گی. ہماری خواہش یہ ہے کہ اپنا ٹرم پورا کر لیں، لیکن جو وعدے کیے تھے اس کے ساتھ اپنا ٹرم پورا کریں. اپنے وعدوں سے انحراف نہ کریں. جو انہوں نے وعدے الیکشن سے پہلے کیے تھے دوز ور ویری ٹال کلیمز. اور دیکھیں کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایفرٹ جو ہے ان کی وہ نظر نہیں آ رہی. یہ اپنے جو وعدے انہوں نے کیے تھے اس طرف ایفرٹ نہیں کر رہے. ہر کام میاں صاحب نے کہا کہ جی الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب سے بہترین ٹیم اس وقت موجود ہے اور مجھ پہ بھروسہ کریں، میں اداروں کو سیدھا کروں گا. ویئر از دیٹ بہترین ٹیم؟
ہمیں تو اس کا ایک ممبر But you don't think it's too early to assume? It's not too early to assume because ان کے پاس ایک ہی علاج ہے ہر چیز کا کہ جو ادارہ اچھا نہیں چل رہا اس کو بیچ دو, وہ بھی اپنے سارے پیاروں کو دے دو, اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, منظور نظر کو سر, حسب منشا لوگوں کو, حسب منشا لوگوں کو دے دو. تو یہ اس طرح تو ملک کے ادارے اگر ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو سیک یونٹ ہو گئے ہیں یا جو ہمارے انسٹیٹیوشنز خراب ہو رہے ہیں ان کو اٹھا کے ہم بیچ دیں اور اس کو ہم کریکٹ نہ کر پائیں. ہمارے جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں کو لگانے سے ہم اس لیے ہچکچائیں کہ میاں صاحب کو یہ خوف ہے کہ کرپشن شروع ہو جائے گی. NICL کے چیئرمین کو نہیں لگا رہے ہیں تاکہ کرپشن شروع نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ٹیم نہیں تھی, آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. میں اس کے اوپر مزید آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں, لیکن کہیں صاحب مجھے انفارچونیٹلی بریک کی طرف جانا ہے. سو کوئک آنسر اور پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں. کوئک آنسر یہ ہے, یس نو میں آپ مجھے بتا دیں کہ یہ فرض کریں جو عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہو, واقعی بالکل غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے حکومت, ٹیم بھی ان کی بالکل ناکارہ ہے اور وہ اپنے ہی لوگوں کو نواز رہے ہیں ایز ہی سیئنگ, تو کیا پھر بھی اس کا علاج مڈ ٹرم الیکشن ہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو مڈ ٹرم الیکشن کے راستے کیا ہیں, یا تو حکومت اپنی میجورٹی لوز کر جائے اسمبلی کے اندر اور کوئی اور پارٹی کے پاس اکثریت نہ ہو تو اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نئے الیکشن ہو سکتے ہیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ میاں صاحب خود سمجھیں کہ جی مجھے اسمبلی ڈیزالو کرنی چاہیے اور حالات ایسے پیدا ہو گئے تو اسمبلی ڈیزالو کریں تو مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی سپریم کورٹ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے اور کہے گا جی مڈ ٹرم کراؤ. الگ بات ہے کہ ہمارے نہیں اب اس میں ممکن نہیں کہ اختیار چودھری صاحب نہیں ہے, وہ ہوتے تو شاید وہ بھی کر جاتے یہ کام بھی, لیکن یہ کہ یہ چیز اب ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن کے ججمنٹس لے لیں اور بالکل آؤٹ آف دی لمٹس چلے جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, یہ اس پر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو باہر لا سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک, میں بریک لے لوں, اس کے بعد ماجد صاحبہ سے بھی اور تفصیلاً پوچھیں گے کہ مڈ ٹرم الیکشن اگر آ بھی جائے ڈیمانڈ تو اس میں سازش کدھر نظر آ رہی ہے ٹی ایم منسٹر کو. آفٹر بریک ہی پہنچیں گے 8 PM فیریاض ریز. ویلکم بیک. چودھری نثار کا مڈ ٹرم الیکشن کی سازش کی بو آ رہی ہے جو انہوں نے کہا, میں وہ بھی آپ کو سناؤں گی, مگر سینیٹر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر رہے تھے, سو پلیز گو اہیڈ. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر یہ سب کانسٹیٹیوشنل ہے, نارمل, تو ان کو سازش کی کیوں آ رہی ہے؟ اب وہ چودھری نثار صاحب زیادہ 007 بنتے ہیں, ہر چیز میں ان کو اس قسم کی چیز لنکس وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں سے. دیکھیے پرابلم ہو کیا رہی ہے, ہم جو جہاں خرابی ہے نا اس کو ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں. یہ سارا جو گند اس وقت ہوا ہے وہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوا ہے. ٹھیک, اور اس وقت بھی الیکشن سے پہلے میں آن ریکارڈ ہوں, میری سینٹ میں 3-4 تقریریں ہیں, پتہ نہیں کتنے میں ٹاک شوز میں آیا ہوں, میں کہتا رہا کہ الیکشن کمیشن 11 مئی کو ذلیل ہو جائے گا, کیونکہ وہ اتنے کاموں میں دوسروں میں پڑ گئے ہیں کہ جناب اس کی جو ہے وہ داڑھی کی کتنی ہے اور اس کی پتہ نہیں گاڑیاں کتنی ہیں اور اس کا نامینیشن فارم کیا ہے, ان چکروں میں یہ پڑ گئے. اور جو بیسک رسپانسبلٹی ان کی تھی کہ 11 مئی کے الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کرائیں, اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں تھی. اب یہ اگر تھرم امپریشن ویریفائی نہیں ہو رہے ہیں, میں چودھری صاحب کی ایک بات سے ایگری کرتا ہوں, جو شاید ٹی ایم ایل این والے اسی کی گھبراہٹ میں ڈیفینسو ہو گئے ہیں, جو ان کو ہونا نہیں چاہیے تھا. میرا اپنا خیال یہ ہے. دیکھیں یہ بات نادرا نے پہلے بتائی تھی کہ میگنیٹک انک آپ کو یوز کرنی ہے. ٹھیک, یہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ ہر جگہ میگنیٹک انک جو ہے پراپر طریقے سے پہنچاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ آپ نے کس طرح یہ یوز کرنی ہے. اب اگر وہ نہیں پہنچا سکے, وہ یوز نہیں ہوئی, بٹ الیکشن کمیشن ہیز ڈیفرڈ ٹوورڈ دی انڈین مجھے میں بتاتا ہوں نا جی, میں تو سارے اس میں ان کو فالو کیا میں نے. ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے وہاں پر جو میگنیٹک انک دی ہے وہ بھی دی اور ساتھ میں جو نارمل والی ہوتی ہے وہ بھی دی ہے. ٹھیک, وہ آپ نے وہ ڈالا ہوگا ڈیفینیٹلی, وہ 2 جگہوں پہ آپ کا, ہاں جس کو بھی ڈالا ہوگا اسی کو ڈالا ہوگا. تو جہاں پر آپ نے نہیں, میں نے بالکل میرے اوپر نہ ٹیگ لگائے, کل کو سارے جو سوشل میڈیا سے بھرا ہوگا. میرا ووٹ میرا استحقاق ہے اور بتانا میں نے ان کو پتا ہوگا آپ نے کس کو دیا. دیکھیں کہ تھمب جہاں آپ نے لگانا ہے وہاں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے میگنیٹک انک یوز کرنی ہے, اور دوسری جو عام ان کے وہ کہیں اور بھی 2-4 جگہوں آپ نے لگایا وہاں. اب ہوا یہ
کہ الیکشن کمیشن کے لوگوں نے غالباً، میرا اپنا ایک خیال ہے کہ جہاں پر ایک میگنیٹک انک بھیجنی تھی، ایک دوسری بھیجنی تھی، کہیں پر دونوں کو بھیجنی، کہیں پر دونوں آپ انہوں نے عام سی بھیج دی. اب یہ فالٹ تو الیکشن کمیشن کا ہے نا. یہ اگر یا تو آپ یہ کرتے کہ ساری کی ساری میگنیٹک انک دے دیتے تاکہ یہ ڈاؤٹ سی میں کریٹ ہوتے. سو یو ایگری ود انٹیریئر منسٹر؟ میں کہاں ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں جو ووٹ ابھی کراچی میں یا کہیں کہ جن کانسٹیٹوئنسی میں ویریفائی ہوئے ہیں وہاں دو قسم کے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ووٹس ہیں. ایک وہ ہیں جو فیک ہیں، جو پتا چل گیا کہ فیک ہیں، پتا چلا کہ جی سعید غنی نے جا کے 50 ووٹ ڈال دیے ہیں، وہ پکڑا گیا ہے کہ جی شناختی کارڈ سے اس نے یہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جو ویریفائی نہیں ہو رہے ہیں، اور موسٹلی ویریفائی وہ نہیں ہو رہے ہیں جن کے انگوٹھے پہ پراپرلی وہ انک نہیں لگی یا میگنیٹک انک نہیں لگی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ میرا ووٹ بھی ویریفائی نہ ہو رہا، اگر مجھے انہوں نے پراپرلی نہیں لگائی ہوگی تو میرا ووٹ بھی ویریفائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ گند مچ رہا ہے، یہ تماشا بن رہا ہے کہ جی ہر کانسٹیٹوئنسی 25 30 40 ہزار ووٹ ایسے نکلے جو ویریفائی نہیں ہو رہے ہیں، اب ڈاؤٹس تو کریٹ ہو رہے ہیں نا، اس میں بھی جعلی ووٹ ہو سکتے ہیں. اب اس میں ہم نے الیکشن کمیشن سے تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کمیشن سے بھی ان اے وے جو اس وقت کے ریسپانسبل لوگ تھے ان سے پوچھنا چاہیے نا، اپارٹ فرام چلو آپ نے بات یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی بینگ اے پرائم منسٹر این آئی سی ایل کے کسی بندے کو لگا دے غلط، اوگرا کے کسی بندے کو لگا دے غلط، کرپشن کرے، اوگرا والا پکڑا جائے یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف، اس لیے کہ انہوں نے نام اس کا ریکمینڈ کیا تھا. لیکن اگر الیکشن میں دھاندلی ہو جائے کسی نے بھی نیچے کی ہے تو الیکشن کمیشن سے کیوں نہیں پوچھا تھے؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ ہماری ساری جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے کہیں اور. ٹھیک، ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے مڈ ٹرم ہوگا، اس کی وجہ سے مڈ ٹرم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ایک کانسٹیٹوئنسی میں ووٹس ایسے آ رہے ہیں جو ویریفائی نہیں ہو رہے ہیں تو الیکشن ٹریبیونل یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر ری الیکشن کرا دیجیے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ایک کانسٹیٹوئنسی میں اگر ایسی بہت آئین کے اندر قانون کے اندر اس کی گنجائش ہے، اور اگر ایک چیز میں آپ کے ڈاؤٹس ہیں اور دوبارہ ری الیکشن میں وہ ویریفائی ہو سکتی ہیں چیزیں تو اس کو کریں، تو اس کو کریں. مائزہ صاحبہ کیا جب بھی تحریک انصاف 4 حلقوں کا کہتی ہے تو جو چودھری نثار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور سارے حلقوں کو کھول دو، یا مڈ ٹرم کی ان کو بو آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو بات کریں سینیٹر صاحب دیٹ کافی ویٹ والی بات ہے کہ آپ اس معاملے کو ایڈریس کریں، اس پرابلم کو ایڈریس کریں، ادھر نہیں جاتے. آپ کہتے نہیں سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف. دیکھیں میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی بینگ ان دا گورنمنٹ، ابھی پہلی دفعہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی ہے، وٹ آئی فیل از کہ they don't know who to and what to blame. They just completely forget their priorities کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ کی کیا ریسپانسبلٹی ہے، الیکشن کمیشن کی کیا ریسپانسبلٹی ہے، which department who is supposed to be blamed. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ پنجاب میں you think کہ کس کو نہیں پتا؟ صاحب کو بھی نہیں پتا. اوکے، کیونکہ کل انہوں نے کہا 3 مہینے کے لیے میں تھم ویریفیکیشن جو یہ ہوتا کون ہے کہنے والا ان کا اختیار تھوڑی ہے. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شک کیا جا رہا ہے تو ہم جو ہیں اس کو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور 4 کی جگہ 40 انہوں نے آفر کی تھی. چودھری صاحب نے خود آفر کی تھی اسمبلی میں کہ 4 چھوڑے 40 کمیٹی بنانے کا بھی کہا تھا. میری بات سن لیں، ہم نے پنجاب میں حکومت میں ہم رہے 5 سال رہے، ہم لوگوں نے حکومت چلائی، ہم نے اپوزیشن بھی کی اور بڑی ایکٹیولی اپوزیشن کی. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں مڈ ٹرم الیکشن چاہیے. ان دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی انہوں نے اپلائی کیا ہے اور ان کی نہیں، ہمیں ڈر نہیں لگ رہا، ہمیں ڈر نہیں لگ رہا، ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا. ہمیں صرف اس بات سے ہمیں یہ بات بری لگ رہی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے یہ حکومت آئی ہے، اس کو جو ہے باقی دنیا میں کیوں بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح یہ تو بات وہ بھی کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب کہ آپ چیک کروا لیں، آپ الیکشن کمیشن اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ آپ خود ویریفائی کرا لیں. آپ جس اپوزیشن جس کو کہتی ہے ہم ان کو یہ چیز دینے کو میڈم وہ 4 حلقوں کی بات کرتے ہیں، وہ 262 کی بات کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ صرف ان کی پارٹی کو ریزرویشن نہیں ہے، بہت سی پارٹی کو، پھر تو جے یو آئی کو بھی ریزرویشن ہیں، نون کو کراچی میں بھی ہے ریزرویشن. تو پھر ہر کسی کی ریزرویشن ایڈریس کریں یا حکومت چلائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی تھی
اور جو نادرا اور الیکشن کمیشن نے جو ہے الیکشن کے ٹائم پہ یہ چیزیں کرنی تھی, جب وہ نہیں کہی گئی تو پھر حکومت پہ شک کیوں کیا جا رہا ہے؟ وائی از اٹ بینگ امپلائڈ دیٹ دا گورنمنٹ از ملائنگ؟ لیکن اگر نہیں کروائیں تو آپ سپریم کورٹ میں 2 چیئرمین نادرا کی بات کہہ دیا آپ کو. نہیں, پھر یہ چیئرمین نادرا کی بات کی گئی. چیئرمین نادرا جو ہے ایک دفعہ بتایا گیا کہ جو ہے چیئرمین نادرا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ جو ہے ہم انہوں نے ویریفیکیشن کر ان کو فارغ کیوں کر دیا؟ دیکھیں ان کا راتوں رات رات کو 1:30 بجے جی آپ لا تو دیکھ لیں نا. اگر آپ کو الیکشن کمیشن آرڈر دیتا ہے تو اگر چیئرمین نادرا اور نو چیئرمین نادرا نیچے والے ڈپارٹمنٹ نے یہ چیزیں ویریفائی کر کے ان کو دینی ہے, یہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, اس میں گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ سو یو تھنک یہ سارا گراؤنڈ بنا رہے ہیں آپ کی حکومت کہہ رہی ہوں کہ آپ نہ ہم الیکشن سے پہلے الیکشن پروسیس میں انوالو تھے, نہ ہم الیکشن کے بعد الیکشن پروسیس میں انوالو ہیں. تو پھر یہ آپ کو کرنی چاہیے. ہم نے جیسے سیڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ہونے دیں. ہم تو کہتے ہیں, ہم نے تو کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں تو ہم کمیٹی فارم کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تھم امپریشن کا جو معاملہ ہے وہ جو جس ریلیونٹ کوارٹر میں آپ چاہتے ہیں ہم ادھر بھیج دیتے ہیں. وی ہیو نو ایشو ود اٹ. ہم تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. وی میڈ اٹ ویری کلیئر آن دا فلور آف دا فیسیلیٹیٹ کرنا سمجھاتا ہوں آسانی سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کوئی بادشاہ نہیں اس ملک کی, سلطنت نہیں ہے کہ جی میں 4 میں کرا دیتا ہوں, میں 272 میں کراتا ہوں, میں 3 مہینے کے لیے نادرا کے جو ہے وہ ویریفیکیشن الیکشن کمیشن کو دیتا ہوں. آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہر چیز کے قانونی اختیارات, آئینی اختیارات ہر ادارے کے. آئین کے اندر درج ہے کہ الیکشن کمیشن نے کرنا کیا ہے, قانون بنا ہوا ہے کہ نادرا کی ڈیوٹیز کیا ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو آپ نے نادرا کے پاس یہ سسٹم لیا کہ لیکن سینیٹر صاحب اگر نظر آ رہا ہو کہ انفارچونیٹلی یو کنٹینیو بٹ آئی ایم جسٹ ایڈنگ ٹو دیٹ کہ اگر انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن, آپ خود کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ڈلیور ہی نہیں کیا, تو آپ اس پہ کیسے تکیہ کر کے بیٹھیں گے؟ اس کا ایک طریقہ ہے نا, سب کو پتا ہے کہ الیکشن کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے اور ہر پارٹی کہہ رہی ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی سب کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, سب کہہ رہے ہیں. اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کو پروو کریں. میں بتاتا ہوں, الیکشن کمیشن ہے, آپ پروو نہیں کر سکتے, آپ تو پارلیمنٹ میں پروو کرنے لگے. میں بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ساری چیزیں ہو گئی نا, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پورے الیکشن کو لپیٹ دو, کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں لپیٹنے کا. ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز ہو گئی ہے, ہمیں آئندہ چیزیں ایسی کرنی چاہیے کہ یہ دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو. ٹھیک اب آپ کے پاس الیکشن ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں, رائٹ. اگر کسی کے پاس گریوانسز ہیں, کسی کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, وہ اس میں چلا جائے گا. وہ الیکشن کمیشن جو ٹریبیونل ہے اناؤنس کر سکتا ہے کہ ری الیکشن کرا دیں, وہ ری الیکشن ہو جائے گا, ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, پرو پروسیجر موجود ہے. ٹھیک. چودھری نثار صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ گائیڈ کریں کہ یہ طریقہ کار ہے, اب جائیں اس میں, اور جہاں سے نادرا کہہ دے گا جی کہ اس حلقے کے اندر زیادہ ووٹ جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہو رہے ہیں, وہ الیکشن کرا دیجیے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب ہوا کیا, الیکشن کمیشن کی جو بددیانتی ہے, جو بےمانی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ ہے کہ میں نے ووٹ ڈالا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ اور کا نہیں ہے. یہ تو میرے گھر کا حلقہ ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو جی, میرا یہ آپ کا بھی حلقہ ہے, یہ اس پولنگ اسٹیشن کا جو میرا ووٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, حلقہ وہی ہے. یہ قومی اسمبلی کا ہے اور یہ صوبائی اسمبلی کا ہے. ٹھیک. آپ جب ووٹ ڈالنے گئے ہوں گے تو آپ کو 2 بیلٹ پیپر ملے ہوں گے, ٹھیک ہے جی, اور سارے ووٹرز کو ملتے ہیں. ٹھیک. تو پولنگ اسٹیشن میں سے جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو نمبر آف بیلٹ پیپرز قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے برابر ہونے چاہیے. ٹھیک. 2-4 کا فرق چلا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, برابر ہونے چاہیے. قومی اسمبلی میں جی نکلے ہیں 905, ٹھیک, اور صوبائی میں نکلے ہیں 1424. ٹھیک. 519 ووٹس کا فرق ہے ایک پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ میں, ٹھیک ہے. اب چلیں یہ بھی ہوگا, میں اس کو مان لیتا ہوں. ایسی بہت ساری. اچھا نہیں, اب میرا پوائنٹ کیا ہے, دیکھیں یہاں پر اس کا کوئی پریزائڈنگ آفیسر ہوگا, ٹھیک ہے, ٹھیک, اس کے سامنے یہ چیزیں آئی ہوں گی نا, رائٹ. وہ آنکھیں تو دی نا, عقل بھی دی ہے, اختیار بھی اس کے پاس. جب یہ چیزیں آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے, اس کو پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ ریویل کر دینا چاہیے کہ نہیں اس کے اندر یہ مجھے فلا نظر آ رہا ہے, میں نہیں کرتا نا, اسے نہیں کیا. اس کے بعد چلے جی ریٹرننگ افسر کے پاس چلا گیا. ریٹرننگ افسر کون تھا, جج تھا نا جی, ٹھیک, جج تھا. اس کے سامنے بھی چیزیں آئی ہوں گی, اس نے بھی اس کے بعد پتا ڈال دیا, اس نے بھی اناؤنس کر دیا. اس کے بعد کہاں گیا, پروونشل الیکشن کمیشن کے پاس گیا, اس نے ریزلٹ کمپائل کیے ہوں گے. اس کے سامنے بھی چیزیں ہوں گی نا یہ کہ جناب ایک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ ووٹوں میں 12,000 کا فرق ہے. اچھا اس کے بعد یہاں آیا, پوائنٹ ہے, اس کے بعد یہاں آیا, انہوں نے کر دیا. مطلب یہ کہ 4-5 جگہوں سے وہ چیزیں ہو کر آتی ہیں اور یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کینڈیڈیٹ کو آخر میں یہ کہتے ہو کہ جاؤ الیکشن ٹریبیونل میں جا کے دھکے کھاؤ. آپ کا کام کیا ہے, آپ یہ چیزیں آن پیپر جو نظر آ رہی ہیں آپ کو غلط ہیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کہیں سوال کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا. اور جو آواز اٹھاتا ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں. آپ یہ کہنا کہ اکاؤنٹیبلٹی کرو, ہم نے گورنمنٹ کا موقف چودھری نثار صاحب نے کلیئر کرنا تھا کہ
نہیں 1 منٹ مجھے دینا نہیں میری باری ہے نا. ہم تو سمپل سے یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ 4 حلقوں کا تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, 6 مہینے ہو گئے. آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا خیال ہے مائزہ کسی اور ورلڈ میں رہ رہی ہیں اور ان کے ساتھ چودھری نثار صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں. اگر آپ اتنے ہی تیار ہیں تو لیٹس ڈو اٹ. روک کون رہا ہے؟ چلیں کل صبح کر لیتے ہیں جا کے. کون سی کمیٹی بنانی ہے؟ دیر از نو کمیٹی ریکوائرڈ. کون سی کمیٹی؟ آپ نے الیکشن کمیشن کو بلانا ہے, انہیں کہنا ہے ریکاؤنٹ کر دیں, یہ ریکاؤنٹ ہو جائے گا. ابھی آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی مدد کریں, کورٹ سے اسٹے لے رہے ہیں جا کے. آپ کیا بات یہ دیکھیں نا, ابھی یہ جو انہوں نے چیز آپ کو بتائی ہے اس میں کیا ابہام ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ 50% ووٹ جو ہے وہ پروونشل کو زیادہ ملے اور نیشنل کو جو ہے وہ 50% کم ملے, کہ کھا گیا وہ گھر لے کے چلے گئے. اس کے بعد آ کر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اینڈ یس دا مومنٹ وی ریٹرن ہم آپ کو چودھری نثار بھی سنوائیں گے. ایز آئی پرومس کیپ واچنگ 8 منٹ پر. ویلکم بیک. یہ انفارچونیٹ حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن نے ویسے الیکشنز نہیں کروائی جیسا کہ ہم سب سمجھ رہے تھے. الیکشن ٹرائیبیونلز نے 4 ماہ میں انتخابات کے حوالے سے شکایت کا فیصلہ کرنا تھا, جو کہ ٹو دس ڈیٹ نہیں اس پہ کوئی بھی پروگرس نظر آتی ہے. مگر چودھری نثار کو مڈ ٹرم الیکشن کی بو نظر آ رہی ہے. لیٹس لسن ٹو ہم اینڈ دین آئی وانٹ یو ٹو آنسر دیٹ. چودھری نثار نے کیا کہا؟ لیٹس لسن ٹو دیٹ. میگنیٹک انک کی بات کی گئی. میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے اور میں نے اسے بہت تحقیق کی ہے, یہ استعمال نہیں کی گئی. مگر اگر استعمال نہیں کی گئی ان سٹیمپس پہ, اگر نہیں کی گئی تو اس کی ذمہ داری کا تعین کریں. میں نے تو کل پریس کانفرنس میں کہا کہ میں سب سے پہلے FIR درج کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے زیادہ اور ہم اپنی انٹینشنز آپ کے سامنے کیا رکھ سکتے ہیں, مگر اس کا حوالہ دے کے کہنا کہ ہاں یہ سارا پروسیس ایسا تھا, اب تو نئے الیکشن ہونے چاہیے, اس میں جناب ایک سیاست کی بو آ رہی ہے. ایک مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے ماحول پیدا کرنے کی ایک بو آ رہی ہے. خدا کے لیے اس ایشو کو اس ایشو تک محدود رکھیں. خدا کے لیے عمران اسماعیل صاحب اس ایشو کو اسی ایشو تک محدود رکھیں. آپ سیاست کیوں کھیل رہے ہیں اس کے اوپر؟ لیٹس سٹ ڈاؤن. جیسے کہ چودھری نثار اپنی انٹینشن بار بار کلیئر کر رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہ کچھ پولنگ اسٹیشنز ہیں جس کے اوپر ریکاؤنٹ کرا لیں. اب اس کے اندر سے ان کو اتنی بدبو آ رہی ہے. میں آپ کو ایک یہ بڑا انٹرسٹنگ بتاؤں, یہ آج مجھے ایک میرے بڑے عزیز دوست نے دیا. یہ آفیشیل ریزلٹ ہے بلوچستان کا PB 48 کا. اوکے ٹھیک ہے. اس میں جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب الیکشن لڑے اور احسان شاہ صاحب الیکشن لڑے. شاہ صاحب کے ووٹ ہیں 846, عبد المالک صاحب کے ووٹ ہیں, یہ ایک پولنگ اسٹیشن کا بتا رہا ہوں 21. ٹھیک ہے. بہت تھن مارجن سے مالک صاحب جیتے ہیں, ڈاکٹر مالک صاحب جیتے ہیں. ٹھیک. یہ انہوں نے غلطی سے ان کے 846 ووٹ کو کاؤنٹ کر دیا 246. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے لیٹر دیا ہے کہ غلط کاؤنٹ کیا ہے, 846 ہے 246 نہیں ہے اس شیٹ کے مطابق. ٹھیک ہے. یہ زیادہ دکھا دیں, اس کو کلوز میں لے لیں, ہم تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیں. الیکشن کمیشن نے لکھ کے دیا ہے کہ غلط کاؤنٹ کیا ہے انہوں نے. جو آفیشیل شیٹ ہے اس پہ 846 ہے اور 246 فائنل کاؤنٹ میں لیا ہے, تو وہ غلط ہے اس حلقے کا, اور اس کو 846 کاؤنٹ کیا جائے. یہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ کا لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ انہوں نے اسٹیمپ لکھ کے سائن کر کے کاپی سارے اداروں کو کر کے اور یہ انہوں نے دے دیا. اس کے بعد یہ الیکشن ریزلٹ جو ہے پروونشل الیکشن کمیشن بلوچستان نے بھی لیٹر ہیڈ پہ اپنے لکھ کے دیا ہے کہ جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ 846 ووٹ ہیں PB 48 کے شاہ صاحب کے اور ڈاکٹر مالک کے 21. جو غلط کاؤنٹ کیا ہے اس کو کریکٹ کر لیں. اس کو اگر کریکٹ کر لیں, اب وہ بندہ لے کے اس کو گھوم رہا ہے, ساری دنیا میں گھوم رہا ہے اس کو لے کے. وہ شاہ صاحب جو ہیں یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے BNP کے, انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ بھی لکھ کے چیف الیکشن کمیشنر سے بھی درخواست کی ہے اس کو کریکٹ کر کے دیں. یہ سارے ڈاکومنٹس وہ پورے دھکے کھا لیے. اب کہاں جائے وہ؟
اب اگر یہ عمران صاحب ذرا تھوڑا سا اسکرین شاٹ دکھا دیں تاکہ وہ دیکھ لیں. دس از بیکاز اس میں بڑی اہم. اب یہ صاحب چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں بلوچستان کے, کیا حق ان کو پہنچتا ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں, ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے وہاں بیٹھ کے چیف منسٹر. لیکن یہ ایک ون آف دا ایگزامپلز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس طرح کے بے انتہا ہوئے ہیں. ابھی بتا رہے تھے سعید صاحب وقفے کے بیچ میں کہ ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر بلوچستان میں کہیں الیکشن ہوئے ہیں, ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر رزلٹ دے دیا, 1.16% ووٹ ڈلے ہیں اس کے اوپر. یہ کس طرح ایک کے اوپر آپ لوگ اور آپ اس کے بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے ویری امپورٹنٹ بڑا بھیانک رزلٹ ہے یہ کہ جب آپ الیکشن ہار گئے ہیں, آپ کو سارے چیف الیکشن کمیشنر نے بھی لکھ کے دے دیا کہ جی 846 ووٹ ہیں, غلط کاؤنٹ کیا ہے, اس کے باوجود آپ ہٹ درمی پہ بیٹھے ہوئے یہ نہیں کاؤنٹ نہیں کیا کاؤنٹ 600 votes missing in the final count according to this کیونکہ یہ پورا 600 vote of شاہ صاحب missing in this count. Okay. جی شاہ صاحب کے ووٹ ہیں, مالک صاحب کے نہیں ہیں اس شیٹ کے مطابق, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی کوئی اس میں سازش ہو رہی ہے. سازش یہ ہے, از دس اے سازش یا وہ سازش ہے جو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اس کو ریکاؤنٹ کرا لیں آپ؟ جی معزہ صاحبہ, اس میں اگر آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے آپ کا صرف یہ اس میں اسٹیک آ رہا ہے کہ یو آر دا وننگ پارٹی, بٹ یہ اس رزلٹ سے آپ کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کروایا پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں which is the right forum. The forum is the judiciary, not the government. The government has to decide whether, yeah, election commission has to decide whether the candidate is. Election commission نے تو ڈیسیژن دے دیا, آپ کہاں جائیں؟ دیکھیں تو نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن نہیں, ایک منٹ, اس میں الیکشن کمیشن کا تو الیکشن کمیشن اس کو ہٹائے نا, فیڈرل گورنمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیں آپ. یہ کیا مجھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلی دفعہ پارٹی آئی ہے, پارٹی پہلی دفعہ پارٹی دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو امیچورٹی ہے, پولیٹیکل امیچورٹی ہے. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک حکومت وقت کو ملائن کری جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلیریفیکیشن نہ دیں, اور ہم عوام کو یہ کہتے رہے کہ ہم دھاندلی سے پاور میں آئے ہیں. فار گاڈ سیک, ہم نے یہ تو ان کو بتانا ہے کہ وچ از دا رائٹ فورم. آپ وہاں جائیں, آپ اگر وہ کینڈیڈیٹ نہیں, نثار صاحب نے کہا کہ آپ کمیٹی بنانا چاہتے ہیں, بنائیں. آپ بل لانا چاہتے ہیں, چھوڑے کمیٹی کو, آپ کل کرا لیں, آپ اسٹے لے کے آپ اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ, اور آپ کمیٹی بنا لیں. نثار صاحب نے گھنٹہ اسی بات پہ لگایا کہ ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ اگر کوئی بل بھی لاتے ہیں فار ٹرانسپیرنسی آف الیکشن فار فیوچر, ہم اس کو بھی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں, آپ حکومت کو کیوں ہر چیز پہ بلیم کریں, آپ مہنگائی پہ بلیم کریں, آپ ہر چیز پہ بلیم کریں, آپ الیکشن کی ریگنگ پہ تو بلیم نہیں کر سکتے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, اور میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ نے کروایا ہے. اور یہ بینیفیشری کی بھی بات کی جاتی ہے, اور بار بار چیئرمین نادرا کی بات کی جاتی ہے, اور آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ چیزیں امپلائی کرتی ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ ملائن کر رہی ہے کسی چیئرمین نادرا کا جو کیس ہے نا, ان کو فالو کر رہا ہوں سارا. دیکھیں چیئرمین نادرا کو انہوں نے غلط ہٹایا, اور صرف اس لیے ہٹایا کہ وہ ان کے دباؤ میں نہیں آ رہا. ولی صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں بتاؤں میں آپ کو, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ چیئرمین نادرا کو جس طرح وہ ساری چیزیں آئی نا سامنے کے, کس طرح ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کریں وہ کریں, وہ ساری چیزیں انہوں نے کی, وہ نہیں ہوا. تو یہ گھبراہٹ کا شکار ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آسانی سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں اس سارے معاملے سے. اس پورے برڈن کو شفٹ کریں الیکشن کمیشن کے اوپر. آپ ایسے کام کرتے ہیں جس طرح چیئرمین نادرا کو ہٹا کے انہوں نے بلا وجہ اپنے گلے میں ڈال دی مصیبت جو الیکشن کمیشن کے گلے میں پڑنی چاہیے تھی. یہ اس وجہ سے ڈیفینسو ہو گئے کہ جب پنجاب میں بھی یہ ساری ویریفیکیشن کا کام شروع ہوگا تو اسی طرح کا نتیجہ آئے گا جو کراچی کو دوسری سیٹوں کا آیا کہ 40,000 50,000 60,000. لیکن ان کا ہماری گورنمنٹ کے بار بار الزام لگ رہا ہے, تو ہم کیا کریں؟ چیئرمین نادرا بالکل اس وجہ سے نہیں ہٹائے گئے. دیکھیں دوسری بات اس میں انہیں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو تھریٹ کیا گیا ہے. ان کو یہ نہیں, انہوں نے چیئرمین نادرا نے خود کہا کہ میری بڑی عزت کی گئی, میری جو مجھے انہوں نے کوئی انسلٹ نہیں کیا, مجھے کسی نے تھریٹ نہیں کیا. لیکن یہ کہا کہ آپ تھوڑی سی پیشنس شو کریں, ہم آپ کو پورے ریزنز دیں گے, ہمیں چیئرمین نادرا کو کیوں نکالا.
سیاح میری بات سن لیں. دیکھیں آپ پلیز ریزنس پہلے دینے ہوتے ہیں, آپ کو پہلے بتانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ چور ہیں, یہ آپ کے خلاف پروف ہے, اس لیے ہٹا رہے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نادرا کے چیئرمین کی جو ہے یہ رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ جو ان سے تھم امپریشنز ویریفائی کرانے ہیں, وہ نیچے والا ڈپارٹمنٹ بھی عدالت کے حکم سے وہ نیچے I may be wrong, please give me 5 minutes. دیکھیں چیئرمین نادرا کے علاوہ بھی جو نیچے کا عملہ ہے اس نے بھی آرڈرز آف الیکشن کمیشن انہوں نے یہ امپریشن ہم امپریشن ہونے چاہیے, نادرا ہونے چاہیے. ابھی تو ان کا بھی ایشو بنا ہے اور ساتھ ساتھ ایف آئی آر کاٹنے کو تیار ہوں. جو بندہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے کل پرسوں پریس کانفرنس کی نثار صاحب نے, ٹھیک, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو رات کے اندھیرے میں نہیں صبح 9 بجے نکالا ہے. جی یہ ان کو 15 دن کے بعد یاد آیا کہ انہوں نے صبح نکالا ہے اس کو. دیکھیں نا 2 تاریخ کی رات کو یہ فیصلہ ہوا, 3 تاریخ کی صبح سینٹ میں نے بات کی اور میں نے کہا جی رات کو اس کو نکالا ہے. بھئی آپ اسی وقت کہنا شروع کر دیتے ہم نے صبح نکالا ہے, انہوں نے پرسوں کہا ہے کہ ہم نے رات میں نہیں نکالا ہے, کیونکہ اتنے دن تک ان کو پتا نہیں تھا کہ رات کو نکلے صبح نکلے. دیکھیں یہ کوئی ریلیونٹ بات نہیں ہے, ذمہ داری ہے, کوئی بندہ اپنی پاور جو ہے کسی اور کو نہیں دیتا. نثار صاحب نے کہا آپ خود کر لیں, آپ خود انویسٹیگیٹ. اچھا میں بات پوری کروں نا, انہوں نے آڈٹ نہیں کرائی اس لیے اس کو نکال دیا, ٹھیک ہے جی. دوسرا ان کے اوپر اعتراض یہ آیا کہ جی ان کا انیشیل اپوائنٹمنٹ ہی غلط تھا اس لیے تنخواہ بھی. اچھا کل میرے ساتھ شیخ الازغر تھے, وہ کہہ لگے جی ان کو کہا گیا کہ جو میڈیا سے بار بار آپ جا کے کیوں بات کرتے ہو, اس لیے ان کو نکالا گیا. کل جب پرسوں پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا جی میرے پاس اتنی فائلیں پڑی ہیں اور پتہ نہیں یہ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے. سارے آپ کے الزامات ٹھیک ہیں, مان لیتے ہیں سارے ٹھیک ہے. اگر اتنا ہی برا تھا, اتنے ہی اس کے اوپر الزامات تھے, تو آپ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ اس کے اوپر چارج فریم کرتے, انکوائری کرتے, اس کو نکال دیتے آپ. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس کی پوری ہیئرنگ ہوئی ہے نا کیس, ابھی ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے, انہوں نے انکوائری وہ جو چارج شیٹ ہے وہاں بھی نہیں دی. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کیا مڈ ٹرم الیکشن اس کا حل ہو سکتا ہے؟ مڈ ٹرم الیکشن تو سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ بڑی مشکل سے آپ کا سسٹم چلا ہے. لیکن یہ بات کوئی بری نہیں ہے کہ اگر کسی ایک حلقے کے اندر چیز آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کا رزلٹ ٹھیک نہیں تھا یا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو وہ ری الیکشن کرا دیں, اور ایک ری الیکشن نہیں ہو سکتا ہے کہ سو جائے, کوئی بری بات نہیں. کرے گا تب ہوگا بات تو انہوں نے خود شروع کی ہے, ہم تو صرف ریکاؤنٹ مانگ رہے تھے. مڈ ٹرم کی بات تو چودھری نثار صاحب نے خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے دیا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں. ہمیں لگتا ہے, ہمیں کوئی کال نہیں دی, ہمیں لگتا ہے ہم اپنے لوگوں کو تو تیار کر سکتے ہیں. ارے میں کسی کے ساتھ کھیلوں, آپ اپنا معاملہ دیکھیں, ختم ہو صرف تھم امپریشن کرنے کی وجہ سے انہوں نے فارغ کیا. انہوں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ تھم امپریشن کی وجہ سے انہوں نے ان کو فارغ کیا, اور ابھی اس کے بعد چارجز فریم کر رہے ہیں بیٹھ کے, وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے آپ سے آخری سوال ہی کرنا ہے معزز صاحبہ کہ اگر فرض کریں کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا بھی رہے ہیں تو وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اٹس اے کانسٹیٹیوشنل رائٹ, لیٹ دیم, آپ اپنا کام کریں. میری بات سنیں, یہ پرفارمنس کی بات شروع کر دیتے ہیں, جب ان سے دوسری بات کریں. دیکھیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کسی ادارے کے ساتھ ملائن نہ کریں. ٹیکنیکلی اینڈ بائی لا بائی کانسٹیٹیوشن ہم لوگ جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں, وہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, جو وہ ڈیسائڈ کریں. لیکن آئی تھنک تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو. یہ بھی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ انہیں پتہ چلے. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہی ایسے رہے ہیں. اب وقت بدل گیا ہے, اب بہت ساری سیاست بدل گئی, سیاستدان بدل گئے, تو پھر کیوں نہ الیکشن کو بھی بہتر طریقے سے کیا جائے اور اس کا طریقہ کار کا تعین کیا جائے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.